آج کی گزارشات کا موضوع تین امت کی اجتماعی ذمہ داری، تین امت کی اجتماعی ذمہ داری۔ دین اسلام میں آخری دین دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین قیامت تک کے لیے دین اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول دین اسلام۔ اور سورۃ آل عمران تیسرے پارے کے آخر رکوع میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں، دین میں، طریقے میں کامیابی ڈھونڈے گا، اس کا وہ عمل عقیدہ قبول نہیں ہو، وہ نقصان اٹھائے گا، نقصان اٹھانے والا۔ ایک پہلی بات بتلا دی کہ دین قابل قبول دین ہے اسلام، قیامت تک یہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ دو جگہ سے قرآن مجید کی آیتیں میں نے بتائی۔ دوسری بات دھیان سے سمجھیں، دین اسلام جملے کو دھیان سے سنو، پہلے تمام ادیان کے لیے یہ ناصر بھی ہے اور پہلے دینوں کا محافظ بھی ہے۔ یہ پوری کتاب ہے جو دو لفظوں میں بتلا رہا ہوں۔ دین اسلام جس کی بنیاد اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اجماع امت، اس دین کی بنیادیں تین۔ چوتھی قیاس ہے یعنی فقہا کا، اہل علم کا اجتہاد، یہ چار بنیادیں، لیکن تین قطعی بنیادیں، اللہ کا قرآن، نبی پاک کا فرمان اور اجماع امت کے علم و عمل والے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں، وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ ان تین بنیادوں سے دائیں بائیں ہونا انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ کا قرآن 6666 ہے، 114 سورتیں، 30 پارے، نبی پاک کی حدیثیں 7 لاکھ ہیں راج قول کے مطابق، ارشادات، سنت اور اجماع امت، پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ نبی پاک کی بات کو مانو، نبی پاک کی بات کو مانو۔ ایک گمراہ فرقہ نکلا، منکرین حدیث نبی پاک کی ارشادات اور سنت سے لوگوں کو ہٹا کر قرآن کے نام پر اہل قرآن اپنے آپ کو قرآنی کہتے۔ عبداللہ چکڑالوی اس کا بانی تھا، اسلم جراجی ہندوستان میں آگے اس کی ساری روحانی اولاد، غلام محمد پرویزی، پھر کسی حدیث اور سنت کا انکار کا رنگ دیا غامدی نے، بڑے میٹھے اللہ۔ پھر کہیں کہیں آ کر ایک لڑکا جس کا یہ شعبہ نہیں تھا لیکن اس کو تیار کیا گیا اور وہ ساری امت سے ہٹ کر، امت کے تمام اہل علم سے ہٹ کر، غالب گلوچ کے انداز میں اس نے علیحدہ ہی اپنا راستہ جیلمی کے نام سے، یہ جدید انداز ہے۔ اور بہت سے لوگ جو بظاہر بات قرآن کی کہیں کہ نبی پاک کی حدیث سنت کی، لیکن جہاں جب دل چاہا جس حدیث کا، جس سنت کا دل چاہ کیا کر انکار کر دیا، اس نے غیر ضروری کہہ دیا۔ بڑی خطرناک بات۔ پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے جو ایک پرانی آیت بول رہی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بات مانو، اس کی بات نہیں مانو گے گمراہ بھی ہو جاؤ گے، جہنم میں بھی جاؤ گے۔ یہ خود قرآن کا فیصلہ۔ تم اپنے آپ کو قرآنی کہہ کر کلمۃ الحق یرید بہ الباطل،
بظاہر بات بڑی اچھی، مقصد غلط، یہ فتنوں کا انداز ہو۔ میں مثال کے طور پر آپ کو چند قرآنی آیتیں بتانے لگوں جن میں حکم ہے، تاکید ہے کہ اللہ کے فرما بردار تم کب بنو گے؟ جب نبی کریم کے فرما بردار ہو، رسول کریم کی باتیں مانو۔ سورۃ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی، قرآن میں سورۃ آل عمران، اب قرآن کے فیصلے سنا رہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بس قرآن ہمارے لیے تھا، نبی کی حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں، گمراہ ہو منکرین حدیث۔ ہم کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری امت، صحابہ، اہل بیت، امت کے اہل علم، عمل، فقہاء، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کیے بغیر، آپ کی تعلیمات کو مانے بغیر قرآن مجید پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بسم اللہ کو سمجھ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، سورۃ آل عمران۔ اے میرے نبی، لوگوں سے کہہ لو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر۔ یہ قرآن ہے، کس کی پیروی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دلیل مقتوڑا، دوسری دلیل سورۃ آل عمران، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو اللہ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ کی فرما برداری کریں۔ جو اللہ کی فرما برداری سے، رسول اللہ کی فرما برداری سے منہ پھیرتا ہے، فإن تولوا، اعراض کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، کافر ہو جاؤ گے، اللہ رسول کی بغاوت تمہیں کفر تک پہنچا دے گی، اور کافر کو اللہ پسند نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ ہے میری طرف دھیان دینا، جلدی جلدی۔ سورۃ النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے محمد، قسم ہے تیرے رب کی، کوئی لوگ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، کوئی کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلوں کو، تیری باتوں کو دل و جان سے قبول نہ کر لیں۔ اس کا پس منظر میں وہ واقعہ بھی ہے جب ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا دونوں کی بات سن کر یہودی کے حق میں، جو نام نہاد مسلمان منافق، اوپر سے کلمہ پڑھنے والا، اس نے سمجھا عمر سخت ہے، جب مجھے مسلمان سنیں گے میرے حق میں فیصلہ دیں گے، بھاگا بھاگا آ گیا یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس، یہ ہمارا فیصلہ کرے، میرا اور اس کا جھگڑا ہے۔ حضرت عمر کو یہودی نے کہا ہمارا فیصلہ آپ کے پیر و مرشد استاد نبی نے میرے حق میں کر دیا، یہ مان نہیں رہا۔ حضرت عمر نے پوچھا اس منافق سے، حضور نے فیصلہ کیا؟ کہاں کیا؟ عمر کا اچھا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لے کر آئے، سر دھڑ سے جدا کر دیا، جو میرے نبی کے فیصلے کو کافی نہیں سمجھتا، عمر کی عدالت اس کا سر دھڑ سے تو جدا کرے گی اور تلوار سے فیصلے کرے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ جو اس منافق کے نام لیوا لوگ تھے برادری کے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، جا کر حضور کو شکایت کی کہ وہ تو ویسے کسی مسئلے کے لیے گئے تھے، عمر نے جلد بازی کر دی اور ان کو قتل کر ڈالا۔ آپ عمر کے خلاف ایکشن لیں، قریب تھا کہ حضور انسان تھے، عالم الغیب تو نہیں، ان کی باتیں لوگ پروپیگنڈا کرتے سن کر غصے میں آ جاتے۔ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت اتار دی، قیامت کی صبح پر قانون بنا دیا، سارے ججوں کو، وکیلوں کو، جرنیلوں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، گلوکاروں کو، اداکاروں کو، فنکاروں کو، جیلمی کو، بھاگوی کو نچ ڈال دی۔ بولتے نہیں آپ، نہ ڈال دی، قانون بنا دیا۔ کیا وہ یہ آیت ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، ہائے ہائے ہائے، کلیجے پڑھ دیا، قسم ہے محمد تیرے رب کی، لا یؤمنون، کوئی کسی خطے میں کسی شکل کا پڑا لکھا درسوما ہے وہ کبھی مومن نہیں ہے جب تک تیرے فیصلوں کو، تیری باتوں کو، تیرے ارشادات کو دل و جان سے قبول نہ کرے، صرف اوپر اوپر سے نہیں، دل سے، کوئی تنگی میں محسوس نہ کرے، کوئی تیرے فیصلوں سے ادھر ادھر کھسکے گا، کھسکائے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر لوگوں کو دھوکہ دے گا، فرمایا وہ کبھی بھی مومن نہیں۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ سورۃ النساء سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ یاد رہے ہو؟ چوتھی دلیل قرآن پیش کر، قرآن چوتھی دلیل قرآن کی سیر کر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یہ بھی سورۃ النساء. اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، کان کھول کر سن لو، اللہ کی بات ہر حال میں ماننا، رسول اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول ہر حال میں ماننا، اور حاکم اور عالم کی بات تب ماننا جب وہ اللہ رسول کی فرما برداری کی بات کریں. اگر اللہ رسول کے خلاف حرکت کرے، کوئی حاکم ہو، جج ہو، جنرل ہو، کوئی عالم پیر مفتی ہو، اگر وہ اللہ رسول کی فرما برداری سے نکل کر کوئی بات کرے تو خبردار مت ماننا. لیکن رسول اللہ کی بات ہر حال میں ماننا. جب کوئی تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو اپنا فیصلہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے ان کے پاس لے جانا، میرے نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے نبی کی حدیث اور سنت کے پاس چلے جانا. جو باہر علماء ہیں ان سے حدیث اور سنت کی روشنی میں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لینا. میرے نبی کے گھر کو نہیں چھوڑنا، ان کے ارشادات تمہارے لیے حتمی ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ اخبار میں قرآن بول رہا ہے. سو رہے ہو؟ اونچی بولو. سورۃ النحل 14واں پارہ. سورۃ النحل انزلنا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. 5. اے میرے محمد، تیری طرف ہم نے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس قرآن کی تشریح تفصیل لوگوں کو بتلائیں. قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن نماز کا، جمعے کا، عیدین کا طریقہ تفصیل رکھتے ہیں قرآن میں نہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب طریقہ قرآن میں نہیں. حضور کی حدیث میں ہے. حج کا حکم ہے للناس للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لیکن حج کا پورا طریقہ، کتنے فرائض، کتنے واجبات، کیسے احرام باندھنا ہے، کہاں کب جانا ہے، قرآن میں نہیں. یاد رکھو، اس لیے اگر نبی کی حدیث کو چھوڑو گے، نبی کی چوکھٹ کو چھوڑو گے، کہو گے ہم چھلانگ مار کر ڈائریکٹ قرآن کی طرف جائیں گے، تو تم قرآن سے نہ نماز کا طریقہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، گویا ساری چیزوں کا انکار. حتیٰ کہ مسلمان نے کا کلمہ کیا بولو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ اکٹھا پورے قرآن میں کہیں نہیں. سارے اسلام کا انکار ہے اگر کوئی حضور کی حدیث اور حضور کی چوکھٹ کو چھوڑ. اللہ خود کہہ رہے قرآن میں انزلنا الیک الذکر، قرآن آپ پر ہم نے اتارا ہے. اس قرآن کی تشریح جج کی معتبر نہیں، وکیل کی معتبر نہیں، جنرل کی معتبر نہیں، تاجروں کی معتبر نہیں، زمینداروں کی معتبر نہیں، گلوکاروں کی معتبر نہیں، انجینئروں کی معتبر نہیں، سکالروں کی معتبر نہیں. یہ بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، کافروں کے اعلیٰ کار بھی ہو سکتے ہیں، بزدل بھی ہو سکتے ہیں. محمد قرآن میرا ہوگا اور اس کی تشریح تیری ہوگی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قرآن حضور کو چھوڑ کر تم تو نکاح، طلاق، نماز، روزہ، کلمہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. یہ گمراہ ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، قرآنی کہہ کر حضور کی حدیث اور سنت کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور یہ جدید کفر کے فتنے ہیں. جاؤ، ابھی وقت تھوڑا ہے. 5 قرآن 5 چھٹی جگہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورۃ الاحزاب. اللہ کہتے ہیں قانون بنا دیا میرے پاکیزہ نبی کی ساری زندگی، سارے انسانوں کے سارے طبقوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ ہے. جملہ نہیں سنا تم نے؟ میرے پاکیزہ نبی کی پاکیزہ زندگی سارے زمانوں کے سارے انسانوں کے لیے پاکیزہ نمونہ. سبحان اللہ. اور اس نمونے سے فائدہ ہر وہ اٹھائے گا جس کا اللہ پر، آخرت پر ایمان ہوگا. بے شک، بے شک. جی ہاں، یہ تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ مائی ختیجہ کمال تجارت میں لے جانے والے محمد کی دیانت دیکھو. ججوں کے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے فیصلے کیسے کیے. قبیلہ مخزومہ کی عورت نے چوری کی، حضور نے جرم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹنے لگے. انہوں نے حضور کے محبوب اسامہ بن زید کو لے کر قریب کیا کہ آپ سفارش کر دیں، ہماری بستی ہو جائے گی، کچھ لے دے کر بات ہو جائے، یہ فیصلہ بدل دیا جائے. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور نے فرمایا آج یا مخزومہ قبیلے کی بیٹی فاطمہ کی بجائے محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی اور جرم ثابت ہو جاتا، محمد کی عدالت اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کو. تاریخ کے یا اوراق میں عدل و انصاف کے ماتھے پر سنہری لفظوں سے لکھا ہوا فیصلہ ہے محمد مصطفیٰ کی عدالت. آج رات کو اور فیصلے ہوتے ہیں، دن کو مل جاتے ہیں. اونچی کو نہیں بولتے. کسی حکومت میں
جو اب وزیر اعظم اس کو جیل میں بھی ججوں نے ڈالا جی بولو جی بولو ڈالا ہاں جی اور جس کے حکم میں ڈالا اب الٹا اب ان کو ڈال دی جی فیصلے پچھلے فیصلے تمہارے غلط تھے جی اب والے غلط ہے فیصلہ جب دل چاہے فیصلے بدل دو چلو ججوں کے لیے بھی محمد کا فیصلہ نمونہ ہے تاجروں کے لیے بھی محمد مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے بیٹیوں کو رخصت کرنے والے ابا کے لیے بھی بیٹی زینب اور فاطمہ میں کلثوم رقیہ کے باپ کی زندگی نمونہ ہے خان بیویوں کے خانوں کے لیے بھی حضرت خدیجہ اور عائشہ کے خانوں کی زندگی نمونہ ہے مسجد کے امام کے لیے بھی مسجد نبی کے امام محمد مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے امت کے فوجوں کے جنرلوں کے لیے بھی غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک کافروں کو للکارتے ہوئے ان کا مقام تھپنے والے یاد رکھو للکارنے والے محمد مصطفیٰ کی زندگی نمونہ اگر یہ مسلم حکمران حضور کے پیچھے چلتے آج 55-52 یاد رکھو مسلمان کو بچے عورتیں غزہ میں شہید نہ ہوتے انہوں نے حضور کا راستہ چھوڑا دشمن جری ہوا سن رہے ہو اونچی بولو سن رہے ہو ہاں انبیاء کی سرزمین ان کے ماتھے پر قیامت کے دن تک رسوائی رہے گی اور یاد رکھو یہ بدنما ذلت کا دبا رہے گا اللہ نے قانون بنا دیا ہے تاجر ہو کوئی طبقہ ہو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے جانو سمجھ کر جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ نبی آخر الزمان کی زندگی ہے اس کے فیصلے تم کیسے کہتے ہو نبی کی ضرورت نہیں نبی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہم ڈائریکٹ قرآن پہ کون کہیں گے رب قرآن میں کہہ رہا ہے میرے نبی کے بغیر تو کچھ نہیں آگے سنو وقت تھوڑا کیا کریں یہ باتیں بڑی تفصیل کے لیے چاہیے وقت چاہیے امت کا علم میں سیکھتے آگے دیکھو ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قانون سنو قرآن کا اللہ قرآن میں فیصلہ دیتے ہیں قرآن مجید میں کسی مومن مرد کے لیے کسی مسلمان عورت کے لیے تعین کر کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو پنجابی سندھی بلوچی مشرقی ہندی مالدار غریب کسی زمانے کا ہو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ اللہ کے فیصلے رسول اللہ کے فیصلے میں چوں چرا کرے جو اللہ رسول کے فیصلے سے منہ پھیرے گا نافرمانی کرے گا بغاوت کرے گا من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا وہ کھلی گمراہی میں گمراہ ہے اللہ پھر کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لوگوں میرا نبی جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے خیر سے کچھ نہیں کہتا اللہ نے پھر کہا کس لیے کہتے ہیں قرآن کو بڑا پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا میرا رسول تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دے کر لینا جن سے روکے یہ قرآن کی مثالیں میں نے 10-12 دی ہیں قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کی فرما برداری کرو نہیں ہوتے رسول فقد اطاع اللہ 11-14 مثالوں جو رسول پاک کا فرما بردار بن کر آئے گا اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا فرما بردار ہے جو میرے نبی کا باغی بن کر آئے گا داڑیاں اٹھائے گا پجامے لٹکائے گا اور مونچھیں بڑی بڑی رکھے گا حضور کی 2 حدیثیں ہیں من تقبل شاربه فلم لا يجد من شفاعتي ولا يشرب من حوضتي ويعذب في قبري ويبعث له المنكر والنكير لي في غضب حضور فرماتے ہیں جس نے مونچھیں لمبی رکھی اتنی لمبی کہ ہونٹوں پہ آ گئی کھانے پینے میں بال لگنے لگ گئے فرمایا اس کو میری شفاعت بھی ملے گی اور انہیں بھروسہ بھی ملے گا قبر میں سخت عذاب ہوگا منکر کی سختی سے پیش آئیں گے میں کتنے ضلعوں میں جب بترایا کتنے دینی لوگ پڑھے لکھے پتہ نہیں تھا بیچاروں کو سامنے تھے شوق میں مجھے بڑی رکھی تھی اگلے ٹائم ملے مجھے چھوٹی کر دیا کبھی ہم بھی کہا کرتے تھے میں بھی زمیندار کا بیٹا ہوں اپنے علاقوں میں ڈیرے دار کا دادے کا بیٹا ہوں کیا کہتے تھے مچھا مٹ کے رکھاں گے کام کٹ کے رکھاں گے کہ آتے ہیں گا پھنس کے رکھاں کہتے مجھ نہیں کہ مرد نہیں اے گلہ کرتے سے جب حضور کی چوکھٹ پر آئے حدیثیں پڑھی قرآن پڑھا حضور پاک کہتے ہیں مجھے کٹاؤ داڑھی ایک مٹھی بڑھاؤ پھر محمد اکرم نے مجھے کٹانا شروع کر دی
داڑھی ایک مٹھی بڑھا لی اور اب یہ کہتے ہیں وہ جہالت کا دور تھا، اب قرآن حدیث کا دور ہے، مجھے کٹا کے رکھ، داڑھی ایک مٹھی بڑھا کے رکھ، کسی کی بہو بیٹی فیس بک میں چوک چوراہے میں سامنے آئے تو نظریں جھکا کے رکھ، روکھے رنگ کو بنا کے رکھ، دل میں بسا کے رکھ۔ پاکستان کا گھر کافی نہیں، پاکستان میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا گھر بنا کے رکھ۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہہ جی مجھے محمد کے فیصلے پسند نہیں، کوئی کہہ جی مجھے محمد مصطفیٰ کی شکل پسند نہیں، کوئی کہہ جی مجھے ان کا لباس پسند نہیں، کوئی کہہ جی مجھے ان کے طریقے پر بچوں کی شادیاں پسند نہیں، کوئی کہہ جی مجھے تجارت پسند نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا ہوگا جسے رسول اللہ کی کوئی چیز پسند نہیں وہ نہ اللہ کے ہاں پسند ہے، نہ نبیوں کے ہاں پسند ہے، نہ فرشتوں کے ہاں پسند ہے، نہ آسمانوں پر پسند ہے، نہ زمین پر پسند ہے۔ اولئک الانعام بل هم اضل۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، یہ جانوروں کی زندگی گزارتا ہے۔ جانور حلال حرام کو نہیں دیکھتے، پاک ناپاک کو نہیں دیکھتے، ان کے لیے میں نے نبی کی زندگی نمونہ نہیں بنائی، اس کے لیے نمونہ بنائی، قرآن کھول کے رکھ دیا، نبی کی ایک ایک ادا کو ریکارڈ کروا دیا، محفوظ کروا دیا، پہرے کروا دیا۔ سو کر اٹھنا ہے تو کیا، سونا ہے تو کیا، تجارت ہے تو کیا، سفر ہے تو کیا، حضر ہے تو کیا، دوستی ہے تو کیا، دشمنی ہے تو کیا، ایک ایک بات اپنے نبی کی محفوظ کر کے امت کے لیے نمونہ بنا دی۔ میرے نبی کے پیچھے چلتے جاؤ، محبوب بنتے جاؤ، جنت کے دروازے کھلواتے جاؤ، فتح کی بشارتیں لیتے جاؤ، عزت کی زندگی گزارتے جاؤ، یہ عذاب سے بچتے جاؤ۔ انشاءاللہ۔ کوئی مغرب کے پیچھے، کوئی آئندہ کے پیچھے، کوئی ملبیت کے پیچھے، کوئی یہودی کے پیچھے، کوئی ہندو کے پیچھے، شرم نہیں آتی؟ بیٹیاں بھی بیچ ڈالی، زمین بھی بیچ ڈالے، خودداری بھی بیچ ڈالی، غیرت بھی بیچ ڈالی۔ کل محمد مصطفیٰ قیامت کے دن جب کوئی بھی پوچھے گا تمہیں سینے سے لڑائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن حضور کے قریب ہونے کی کوشش کریں، فرشتے دھکے دے رہے، حضور کے دن کیوں دھکے دے رہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد اوروں کے پیچھے چلے، کوئی قادیانیوں کے پیچھے، کوئی منکرین حدیث کے پیچھے، کوئی یہودیوں کے پیچھے، کوئی ہندوؤں کے پیچھے۔ ان کی شادی بیاہ میں مہندی میں تھی، گلوکار اداکار تھے، انہیں تیری زندگی پسند نہیں تھی، تیرا نیا دین پسند نہیں تھا، انہوں نے اور طریقے اختیار کیے ہیں۔ اللہ کے رسول کہیں گے سوہتن دھکے دو، دفع کرو، ان کو اٹھا کر جنت میں تہیا کر لو، اپنی زندگی یاد رکھو۔ رسول اللہ کے غلام کو بادشاہ ہو، بلال غلام تھے کس کے؟ رسول اللہ کے جوتے میں جنت ملا۔ سیدنا ابوبکر صدیق مالدار کا غلام تھا کس کے؟ رسول اللہ جنت ملا۔ ایک قرآن کو بھی چھوڑنا اور قرآن کی سمجھ حدیث کے بغیر کیا بات سمجھائی میں نے؟ حدیث کے بغیر صرف قرآن مجید سے آپ کلمہ نہیں ثابت کر سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 6686 آیتوں میں سے کسی آیت میں اکٹھا نہیں، اکیلا لا الہ الا اللہ، اکیلا اکٹھا کلمہ۔ جمعے کی نماز آج پڑھ رہے ہو، سارے مجمع کو چلیں، دو فرق کلاس کے دو سنتے طریقہ پورے قرآن سے ثابت کرو گے، نماز روزے کا زکوٰۃ کا حج کریے، سب کچھ ملے گا حضور کی حدیث سے۔ قرآن میں حکم آتا ہے اور اس کی تشریح حضور کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میرا، تشریح میرے نبی، اور نبی کو تشریح اللہ کو سمجھاتے ہیں، اور اس تشریح کو صحابہ نے سنا اور حضرات اہل بیت نے سنا، ازواج مطہرات نے سنا۔ لہذا صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کو چھوڑ کر اب خود حدیث قرآن کی طرف بھی جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ امیر معاویہ کو پھونکنے والا چیدنی مستنڈا، اس کو کوئی لگام ڈالے، یہ پیدا کیا ہوا یاد رکھو بڑا دشمن کا۔ حضرت معاویہ پہ بکتے ہیں، معاویہ حضور کے صحابی برادر نسبتی ہیں، کسی کو حضرت ابوبکر کی صداقت خلافت پسند نہیں، کسی کو حضرت معاویہ کی کتابت پسند نہیں، کسی کو حضرت عمر کی یاد رکھو عثمان کی سخاوت اور عدالت پسند نہیں، کسی کو حضرت علی کی خیبر میں یاد رکھو شجاعت پسند نہیں۔ جو صحابہ کو اہل بیت کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ شریف وہ معتبر ہے، حضور کو صحابہ نے دیکھا ہے، اہل بیت نے دیکھا ہے، اور اس لیے قرآن ہے تیسری چیز اجماع امت۔ کیا مانا؟ ہر دور میں فتنے ہوں گے، اکیلا اپنی پرواز اڑنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ بات سننا میں آخری بات کہہ رہا ہوں، کوئی گلوکار، کوئی سکالر، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ماڈرن، کوئی انجینئر بڑا جی فیس بک پر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے،
بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. دیکھو کہ اس کے پشت پر علماء کھڑے ہیں، امت کے تمام علم و عمل والے جمہور ہے اس کے ساتھ، مان لو. اور اگر جمہور ایک طرف ہوں، اکا دکا کوئی چٹپٹی چیزیں اڑا کر تنہا چلتا ہو تو کبھی نہ چلو، وہ خود جنت میں جائے گا، تمہیں جنت میں لے جائے گا. اللہ نے گارنٹی دے دی، نبی پاک نے گارنٹی دے دی، قرآن حدیث میں پیش کرنے لگا. قیامت تک جو مسائل پیش آئیں گے، قیامت تک صحابہ سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کا اجتماعی طبقہ، قوم سے چاہے انگوٹھا چھاپ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، ان کی بات ہے کہ علم والوں. ہر زمانے میں صحابہ سے لے کر قیامت تک علم والے لوگ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، مانے ہوتے ہیں، امت ان پر اعتماد کرتی ہے. وہ جس بات پر کیا ہو جائے، اونچی اکٹھے ہو جائے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں. اس اجماع کی بات ماننا قرآن پاک کی طرح حدیث کی طرح ضروری ہے. تنہا اکا دکا محفل سے ادھر ادھر چاہے کوئی ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی شکل کا ہو، وہ بہتا ہو، اس کے پیچھے اس کو اجماع امت کہتے ہیں. یہ تیسری دین اسلام کی بنیاد اور دلیل. حوالہ لے دو، جاگو بھی آپ کی بات کیا کرتا ہوں، پھر بات کی بات کرتے ہیں. جاگو میں انشاءاللہ جاگو میں سورۃ النساء. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کا کلام قرآن. اللہ کہتے ہیں میں یشاقق الرسول، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا کسی بھی معاملے میں. ایک تو حضور کی پابند کر دیا نا کہ حضور کی مخالفت کی اجازت نہیں. بولو نہیں. میں تفصیل سے 10-12 آیتیں سنا دوں. اگلا لفظ سننا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو مسلمانوں کا اجتماعی موقف ہے، علم والے، عمل والے، ایمان والے لوگوں کا اونچی بولو اجتماعی موقف، اسے اجماع امت کہتے ہیں. غیر سبیل المؤمنین، جو اس کو چھوڑے گا، تنہا چلے گا، سنے اپنی ذہن و فہم، چلاکی، مکاری، عیاری یا کسی بھی تھپکی سے چلے گا، کفر یا طاقتوں کی تھپکی سے. اللہ نے قانون بنا دیا حضور کے زمانے سے قیامت کے شروع تک. سنیے قانون، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جانتا ہے کہاں جائے تباہ ہو جائے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ایسی اڑان کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں. قرآن اور آپ بتائیں 5 نمازیں فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، پردہ فرض ہے، سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، آپ نبی کی زندگی چھوڑ کر قادیانی چوڑے چماٹوں ملوں پر جاگنا حرام ہے. کوئی آپ بتائیں بریلوی مسلک، دیوبند مسلک اور اہل حدیث مسلک کسی کے جیل پر مارنے آپ کو کبھی اجازت نہیں ہو. کیا سود ہو؟ نہیں. جھوٹ نہیں. بولو نہیں. اس وقت غزہ کا ساتھ نہ دو، یہودیوں کا امریکہ کا ساتھ دو. نہیں. کوئی علماء بولو نہیں. اور فقہا اور حضرت امیر معاویہ، حضرت صحابہ علیہ بیت، ان کی گستاخی کا کسی نے مجھے بولو نہیں. تو ایک جیل میں مشترکہ جو عالم بھی نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور امیر معاویہ کی کتاب پڑھتے گا، کتنے علماء کھڑے ہیں؟ کوئی نہیں. تنہا ہو گیا. سنیے، غلامتی کے نام سے نیا فلسفہ دے گا، علماء صاحب وہاں کھڑے. خلاص تنہا ہو گیا. سن رہے ہو؟ اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن تھا. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ من شذ فی النار، جو اجتماعی مسلمانوں کے موقف کو چھوڑ کر تنہا چلتا ہے وہ تنہا جہنم میں جاتا ہے. حضور نے فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، جو کسی بھی زمانے میں مسلمان علم و عمل والوں کا اجتماعی موقف ہو اس کی پیروی کرو. حضور نے فرمایا حدیث سلام جو کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد اجتماعی موقف کے ساتھ. 5ویں دن حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، قیامت تک میری امت کے تمام علم و عمل والے اکٹھے کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں. وہ ایک آدھا بیٹھ سکتا ہے، جمہور علماء نہیں بیٹھے. قرآن حدیث کرنے کے لیے آئے. حضور نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضر من خذلهم. حضور کہہ رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں. حضور کے سنا
بدی سے پڑھو. کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں سے قیامت تک ایک جماعت علم و عمل والوں کی ایسی رہے گی، کوئی گمراہ بھی ان کو راستے سے ہٹا حکومتیں ہٹا سکے گی، ساری حکومتیں مل کر بھی انہیں ہٹا سکے. اور جس مسئلے پر سارے علماء کیا ہو گئے سارے لوگ یہ آج حق کا موقع پر اس کی گارنٹی حضور دے اس راستے کو نہیں چھوڑنا. ہاں بچی فیس بک ادھر ادھر فرسوں کے پیچھے چڑھے بیٹھے تو اللہ کے ہاں میں نے بات شروع کی تھی دین قابل قبول کون سا تھی؟ اسلام. میں نے قرآن کی آیت پہ پیش کی سنتا لگ رہا دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نجات نہیں. یہ دین پہلے دینوں کے لیے محافظ بھی ہے، قرآن اور اسلام. اسلام کی بنیاد قرآن ہے، نبی پاک کی حدیث و سنت ہے اور اجماع امت، یہ بنیادیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید اور اسلام نے پہلے نبیوں کی دینوں کی کتابوں کی جو باتیں باقی رکھنی وہ قرآن پاک میں آتی. کہاں آگے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کی تھی اور باپ اور قوم کو شرک سے روکا تھا، نمرود سے مقابلہ کیا. کہاں ہے؟ قرآن میں. قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، نہ مانا، وہ بحر کوثر میں غرق ہو گئے. یہ دعوت دی کہاں ہے؟ قرآن میں. مجھے بولو. قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو یہ دین اللہ علیہ وسلم کو السلام مستقیم. لوگ تین خدا ماننے لگ گئے، جو بھی قتل کرنے کی کام چلنے لگ گئے. یہ سارا مسئلہ کہاں؟ قرآن میں. پہلے نبیوں کی جو باتیں اور شریعتوں کی کس میں آتی قرآن وہ محفوظ ہوتی. تو یہ دین پہلے دینوں کا محافظ بھی ہے قرآن. لیکن جو چیزیں منسوخ کرتی تھی اس کو قرآن اسلام نے منسوخ کر دیا. آج پہلے کسی مذہب والوں کے پاس کتاب محفوظ نہیں ہے، اپنے نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. تو ہمارا دین دین اسلام اللہ کا قرآن یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو پہلے نبیوں کے تین آسمانی کتابوں کی باتیں بھی اس میں محفوظ ہیں اور جن کو منسوخ کرنا تھا منسوخ کر دیا. اس لیے اللہ نے قانون بنا دیا قیامت تک نبی پاک کے آنے اور دین اسلام کے بعد ان دین عند اللہ الاسلام قابل قبول دین فقط ایک راستہ اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس اسلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکے گا وہ گمراہ ہوگا، نقصان اٹھائے گا. اور اس اسلام کی بنیاد دعا کریں انشاءاللہ اسلام پہ جیئیں گے، اسلام پہ مریں گے، اسلام کو اپنائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اپنی بنیادوں سے نہیں ہٹیں گے. کچھ بولو انشاءاللہ. بنیاد پرست ہے، اس پانے سے ضرور نہیں ہونا. ہم بنیاد بولو ہماری بنیاد ہے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اجماع امت. ہم بنیاد والے ہیں، ہم بے بنیادیں نہیں ہیں. کچھ بولو بے بنیادیں نہیں ہیں. حق والے لوگ جن کے ہم پاکی کا نظام نہیں، جن کو ہندوؤں کو گائے کا منتر پینے والے، جن یہودی عیسائیوں کو پاکی نپاکی معلوم نہیں ہے، اپنے بچے کا نسل تک محفوظ نہیں ہے. ہم ہونا کوئی غلام ان کا بنے ماڈرن بننے میں، ہم کسی یہودی عیسائی ہندو کا غلام بننے کو تیار نہیں. جن کو پاکی نپاکی معلوم نہیں منتر پینے والے، ہم تو اپنے محمد مصطفیٰ پاکیزہ نبی کے غلام ہیں جس کی تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، جس کی اداؤں کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اس پہ قائم رہنا، امیر ہو غریب ہو، حکومت میں ہو پوزیشن میں ہو، باہر دنیا میں ہو اندر دنیا میں ہو، اپنی بنیاد نہیں چھوڑنی. تیار کرتے ہو خاتمہ موت میں جنت میں جاؤ گے. جدید جدید فکروں کا شکار نہیں ہونا. اور اس دین اسلام میں یا الذین آمنوا فی السلم کافہ، بفرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس اسلام میں بہت سے احکام ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، والدین کا جو احترام ہے، اڑوس پڑوس کا خیال ہے، دیانت ہے، سچائی ہے. یاد رکھو یہ اچھا پیار ہے، بہت سے احکام ہیں، ان سب پر عمل کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے. لیکن تین اسلام کے اجتماعی عمل ہیں. یاد رکھو امت کی اجتماعی ذمہ داری ہیں. دین کا علم حاصل کرنا اور نسلوں کو اس پہ لگانا. علم کے بغیر نہ نماز نہ روزہ نہ تبلیغ نہ جہاد. یہ پہلی چیز امت کی اجتماعی ذمہ داری. آج کل مدارس میں داخلے 6-8 سالہ عالم کا کورس ہے، عالم دین کے درس قرآن میں اتوار میں آ جایا کرو، جمعے میں جلدی آ جایا کرو. یہ علم دین کا حاصل کرنا امت کی اجتماعی ذمہ داری. دوسری چیز تبلیغ، دعوت، اچھائی پہ چلنا، لوگوں کو اچھائی پہ چلانا، برائی سے بچنا اور لوگوں کو برائی سے بچانا. یہ اس امت کی دوسری اجتماعی ذمہ داری ہے. جی تیسری اجتماعی ذمہ داری ظالم کافر کے مقابلے میں مسلمان اکٹھے ہو کر جہاد کریں. یہ نبی پاک نے بدر سے تبوک تک کیا. قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. آج مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے. اگر اکٹھے ہوتے، حاکم نے آیا پوری جرأت کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہوئے رضا والوں کا ساتھ دیتے تو یہ 52,000 بچوں عورتوں کی لاشیں
یہ جہاد فرض ہے، سب علماء نے کہہ دیا ہے، ہر ایک کے ذمہ جہاد حکومتوں فوجوں مسلمانوں کے ذمہ اپنی مسافت کے مطابق جو آپ پہنچ سکتے ہو کہیں بھی مسلمانوں کے تعاون کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ان کے لیے پہنچنا ضروری ہے، جن کے لیے رکاوٹیں ہو پہنچ نہ سکتے ہو مالی تعاون کرنا ضروری ہے، اور نہیں تو دشمن کی معیشت کو کمزور کریں، ہم ان کی پیپسی کی اور کوکو کولا اور میکڈونلڈ کی چیزیں اور ہم ان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بچے قتل کرتے ہیں، کل قیامت میں کیا ہوگی، یہ کہتے ہو جی ہمارے تعاون سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے جن چھپکلی نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مارا تھا، اس چھپکلی کو مارنے کی 23 نفروں کا ثواب ہے، چھپکلی کے پھونک سے کیا آگ بھڑک رہی تھی، اور جس پرندے نے چونچ میں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، اس کا ابراہیم کے خادموں میں نام آ گیا۔ آپ نے حصے کا کام کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ، معیشت کو کمزور کرو، یہودیوں کی عیسائیوں کی معیشت کا دیوالیہ کر دو، تہیا کرو، سٹروں سے نکال کو چیزیں جتنی کھا لے، ایک دم کھا لے، کود بنا لے، ہم غداری نہیں کریں گے، چند سالوں کے اندر دیوالیہ ہوگا، ان کو لالے پڑ جائیں گے، یہ ہم سب کی ذمہ داری غیرت ایمانی ہے۔ علماء مفتیان کہہ رہے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر سکتے انہیں مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے، کم سے کم اپنی ہر نماز میں تنہائی میں بچہ بیمار ہو اسپتال ہو، باپ بیمار ہو اسپتال ہو، ڈاکٹر لا علاج کہہ رہے ہو، ایسے کریمہ پڑھو گے، دعائیں مانگو گے، دعائیں کرواؤ گے، یہ دعا اور یہ فکر یا آپ کو اللہ مظلوموں کی مدد کرے، اللہ ظالموں کو نشانی نہ بنائے، کم سے کم اپنی دعاؤں کا اہتمام، یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری، اللہ سب کو سمجھنے کی بات کرنے کی، اسلام کو کہنے کی، اسلام کو کھلانے کی، چھوٹے چھوٹے اپنے اختلافات بلا کر امت بن کر اکٹھے ہو کر عالمی فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔